ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کے بعد انگلیوں پر کیا پڑھا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو، لیکن آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی احادیث مبارکہ پیش کرنے والا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، نماز کے بعد کچھ لوگ سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ انگلیوں پر کچھ پڑھتے ہیں، اور ان سب پر میں الگ الگ ویڈیو بنا چکا ہوں کہ سر پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھنا چاہیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھنا چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں کہ انگلیوں پر کیا پڑھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کافی لوگوں کو معلوم ہو کہ انگلیوں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، جسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے کون کون سے فائدے اور کون کون سی فضیلتیں ہیں؟ شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا، میں بتاتا ہوں۔ پہلا فائدہ اور پہلی حدیث پاک آپ سنیے۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں مروی ہے کہ کچھ مہاجرین صحابہ کرام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، مالداروں نے بڑے بڑے درجے اور لازوال نعمت حاصل کی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا وجہ ہے؟ یعنی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار اپنے پیارے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ سکھا دوں جس سے ان لوگوں کو تم پالو جو تم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور بعد والوں پر سبقت لے جاؤ، اور تم سے کوئی افضل نہ ہو مگر وہ جو تمہاری طرح کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو۔ ابو صالح کہتے ہیں کہ پھر کچھ دن بعد وہ صحابہ کرام دوبارہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ہم نے جو کیا، یعنی ہم نے جو کچھ پڑھا جو آپ نے بتایا تھا، اس کو ہمارے بھائی مالداروں نے سنا تو انہوں نے بھی ویسے کیا، یعنی جو آپ نے ہمیں بتایا تھا پڑھنے کو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو جو ہمارے مالدار بھائی ہیں جب انہوں نے سنا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے دیتا ہے۔ تو آپ غور کریے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے جانثار صحابہ کرام کو اس چیز کی تعلیم دی، اور یہ تعلیم امت بھی ہے کہ ہمیں یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں جو صحیح مسلم میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ اذکار، یعنی کچھ ذکر جو ہم ذکر وغیرہ کرتے ہیں، کچھ اذکار نماز کے بعد کے ہیں جن کا کہنے والا یا جن کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا، یعنی جو اس کو پڑھے گا اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ اور وہ کیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ تو جو شخص ہر نماز کے بعد اس تسبیح یعنی تسبیح فاطمہ کو پڑھتا ہے اپنی انگلیوں پر، تو وہ کبھی بھی نامراد نہیں رہے گا، اس کی ہر جائز مقصد، اس کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث پاک سنیے۔ صحیح مسلم شریف میں مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ پورے 99 ہو گئے۔ 33 33 33 یہ پورے 99 ہو گئے۔ اور یہ کلمہ کہے اور پورے 100 پورے کر لے۔ کون سا کلمہ؟ وہ سنیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہ چوتھے کلمے کا جو کلمہ ہے اس کا آخری ہے یہ۔ تو اگر کوئی یہ بھی پڑھ لے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور یہ ایک مرتبہ پڑھ لے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی تمام خطائیں، تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ جھاگ کہتے ہیں جب سمندر کسی دیوار سے یا کسی پتھر سے ٹکراتا ہے تو باریک باریک بلبلے ہو جاتے ہیں، جسے جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں گن سکتی، تو اس سے زیادہ بھی اگر کسی کے گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نماز کے بعد انگلیوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا الحمدللہ 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 اللہ اکبر پڑھنے سے کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دی۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے آپ کہو کہ حضرت ایک جگہ تو 33 مرتبہ آیا ہے اور ایک جگہ 34 مرتبہ آیا ہے۔ تو دیکھیے حدیث پاک میں دونوں بیان کیا گیا ہے، آپ جو چاہیں وہ پڑھیں، آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ چاہیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور آخر میں وہ ایک کلمہ پڑھ لیں تو بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ چاہیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں تو بھی آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ نماز کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے انگلیوں پر۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔